ہے, ریفارم کرنا ہے, نماز کی پابندی کے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا. ایک مسلمان کی زندگی میں نماز نہ ہو وہ مسلمان ہو, ہاؤ کین بی پاسبل, کیسے ممکن ہے یہ؟ پورے قرآن میں جہاں بھی مسلمان کا ذکر ہے, مومن کا ذکر ہے, متقی کا ذکر ہے, ان کی جو علامتیں ہیں, ان کے جو سمبلز ہیں, وہاں ان کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض, اگر ہم اپنے مومن بندوں کو زمین میں طاقت دے دیں, زمین کا لیڈر بنا دے, زمین کا حکمراں بنا دے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وہ نماز قائم کریں گے, وہ زکوٰۃ ادا کریں گے, وامروا بالمعروف, وہ نیکیوں کا حکم دیں گے, ونہوا عن المنکر, وہ برائیوں سے روکیں گے. ایک مومن نماز قائم کرے گا, وہ کاروبار کرے گا, وہ بزنس کرے گا, وہ بال بچوں کا حق ادا کرے گا, مگر حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے بیٹھا نہیں رہے گا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں, میرے مومن بندے وہ ہیں, میرے متقی بندے وہ ہیں جن کا کاروبار, جن کا بزنس, جن کی دکان, جن کا دنیا کا کوئی کام ان کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, ان کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے, ان کے دل میں قیامت کا ڈر ہوتا ہے. نماز کی پابندی, اس کے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا ہے میرے بھائیوں. نماز اپنے آپ میں خود بہت ساری برائیوں سے ہمارے سماج کو روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز تم کو غلط کاموں سے, فحش کاموں سے, ولگر کاموں سے, گندے کاموں سے روکتی ہے. ایک آدمی جب نماز کی پابندی کرتا ہے تو آٹومیٹک اس کا اخلاق, اس کا کیریکٹر, اس کا کردار, ساری چیزوں پر نماز کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کو کامیابی کی شرط قرار دیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہے میرے مومن بندے. مومن بندے کون ہیں؟ ان کی پہلی نشانی بیان فرمائی, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں, جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, نماز کے اندر ان کا خیال کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا, وہ نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کرو میرے بھائی. آج ہم سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ریلیاں نکالنے کے لیے تیار ہیں, اور یقیناً اس ملک کی ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے کہ اگر حکومت کی کسی پالیسی سے ہم ناراض ہیں اور حکومت کی کوئی پالیسی ہمیں اس ملک کے آئین اور سنویدھان کے خلاف نظر آ رہی ہے, ہمیں اس ملک کا قانون اور اس ملک کی ڈیموکریسی اور اس ملک کا کانسٹیٹیوشن پورا رائٹ دیتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. مگر ہم سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہیں, ہم ریلیوں میں جانے کو تیار ہیں, لیکن ہم اس مالک سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس مالک کا فیصلہ زمین والوں کے فیصلے سے پہلے ہوتا ہے. اس مالک کا فیصلہ پہلے چلتا ہے, زمین والوں کی پلاننگ ہوتی رہتی ہے, لیکن اصل پلاننگ اور اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اوپر والا کرتا ہے. اس سے ہم اپنا تعلق چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی, اور جنگ کے دوران آپ کی عصر کی نماز چھوڑ گئی, اور اتنا ٹائم ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا, سورج غروب ہو گیا, مغرب کا ٹائم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی. لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہے, لیکن اللہ کے نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی, مغرب کا ٹائم ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی کو اتنا زیادہ غصہ آیا, آپ اتنا ناراض ہوئے کہ آپ نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا, میرے نبی جلدی کسی پر بددعا نہیں کرتے تھے, لیکن چونکہ میرے نبی کی عصر کی نماز اس لڑائی کی وجہ سے چھوٹی ہے, دشمنوں کی وجہ سے چھوٹی ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی, ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی.
اتنی حفاظت کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی اپنی نماز کی، اور نماز سے اتنا تعلق تھا میرے نبی کو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، میرے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی ٹینشن آتی، کوئی تکلیف آتی، میرے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ نماز ٹینشن اور پریشانیوں میں میرے نبی کا علاج تھا، میرے نبی کے دل کا سکون تھی نماز۔ میرے بھائیوں، جس سوسائٹی میں نماز کی پابندی نہ ہو وہ سوسائٹی کبھی نہیں سدھر سکتی۔